آج کی ویڈیو بہت اسپیشل ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ان قیمتی گتوں کا استعمال جن کو آپ بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں۔ آج کے بعد آپ ان کو بیکار سمجھ کے پھینکیں گے نہیں، کیونکہ یہ بیکار گتے آپ کے ہزاروں روپے بچانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جو آپ کی زندگی کو آسان کر دیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں بیا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بیا کریٹو کارنر۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیر خیریت سے ہوں۔ چلو چلتے ہیں فرسٹ ہیک کی طرف۔ اس طرح کے جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں، اس طرح کے بیگز ہوتے ہیں جس میں کپڑے ہوں یا کوئی بھی چیز ہم خریدتے ہیں تو اس طرح کے تھیلوں میں ہمیں ڈال کے دیتے ہیں، اور جب ہم چیز نکالتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو گاربیج میں یعنی کہ کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ آج کے بعد آپ نے ان کو پھینکنا نہیں ہے۔ آپ نے پہلے تو ان کو اس طرح فولڈ کر کے سنبھالنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح میں نے اس کو فولڈ کیا ہے۔ اس طرح آپ کی جگہ بھی کم گھیرے گا، اور جب آپ کو یوز کرنا ہوگا آپ آرام سے نکال سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس کی فولڈنگ کا طریقہ۔ اب میں آپ کو اس کا استعمال بتاتی ہوں کہ آپ اس کو کیسے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح میں نے جو فولڈ کیا ہوا تھا اس کو آپ نے کھول لینا ہے۔ بالکل آپ نے اس کی سلوٹیں وغیرہ جو ہیں بالکل اس طرح کھول لینی ہے، اور آپ کے گھر میں سیزر ہوگی، شارپ سیزر یعنی کہ کینچی کوئی بھی ہوگی، ہر گھر میں کینچی ہوتی ہے۔ آپ نے جس سائز کا بنانا ہے اس سائز کا آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے، بالکل برابر کٹنگ لینی ہے۔ آپ بے شک اس کو ٹریس لیں، لیکن یہ لکھا ہوا ہے اس وجہ سے مجھے آسانی ہوگی۔ ویسے بھی کچھ کٹنگ کرنے کی عادت ہے، اس وجہ سے ہم آسانی سے سیدھی کٹنگ کر لیتے ہیں۔ یہ میں نے نیچے والا حصہ کاٹ لیا ہے۔ اب اس کا اوپر والا آپ نے اسی کے سائز کا کاٹ لے ہیں۔ اس ٹائم آپ بے شک اس کو ٹریس لیں، یا آپ اسی طرح میری طرح آرام سے اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ اوپر والے کے حصے کے برابر آپ نے اس کے کاٹنے ہیں۔ نیچے والا جو حصہ ہوگا آپ اس کو علیحدہ کر لینا ہے۔ یہ نیچے والے حصے کو میں اس طرح علیحدہ کر لوں گی۔ آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں میں کس طرح کٹنگ کر رہی ہوں، بالکل ایک جیسی کٹنگ کرنی ہے۔ اب پتہ لگ گیا ہے کہ کیا سائز ہے، تو میں نے اوپر والا حصہ جو ہے وہ اس کو نکال دیا ہے، اور اس طرح اس کی ساری جو کٹنگ میں کر رہی ہوں۔ یہ جو پارٹ نیچے والا ہے اس کو بھی میں ضائع نہیں کروں گی۔ اس طرح میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے۔ یہ جو پارٹ ہمارا رہ گیا ہے اس کو ہم نے بیکار نہیں سمجھنا، اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا میں کیا یوز کروں گی۔ آپ نے اس کے دونوں کا ایک جیسا سائز ہے لے لینا ہے، اور نیچے والا جو پارٹ ہے اس کو کھول لینا ہے۔ وہ نیچے والا پارٹ جو ہے اس کا نیچے جو پیندا ہے اس کو ہم نے نہیں کاٹا۔ یہ جو اوپر والا ہے اس کے اوپر آپ نے رکھ کے اس طرح کر لینا ہے۔ آپ نے سننے سے زیادہ میرے ہاتھوں کی طرف غور کرنا ہے۔ اس طرح کر لیا۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی گلو ہے، کچھ بھی ہے، یہ میرے پاس جرمن گلو تھی پیکٹ میں، وہ جم گئی تو میں نے کیا کیا، اس طرح بوتل میں ڈال کے رکھ لی ہے۔ اب میں اس کو سارے کو اس کے کناروں پہ آپ نے لگانا ہے، نیچے والے حصے کو بھی اور اوپر والے حصے کو بھی۔ آپ نے جرمن گلو لگا لینی ہے، اسماد بون لگا لیں، اگر آپ کے پاس گلو گن ہے وہ اس سے کر لیں۔ میری گلو گن اس ٹائم مل نہیں رہی تھی، لیکن اس نے چونکہ یہ گتا تھا، کاغذ تھا، جرمن گلو اس کے لیے بیسٹ تھی، میں نے اسی کا استعمال کیا ہے۔ یہ بوتل میں نے ڈال کے رکھی ہوئی ہے۔ اس کا میں آپ کو اور بھی یوز کرنا بتاؤں گی کہ اس کو آپ اور کس طریقے سے سیو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ اوپر والے حصے کو بھی اس طرح کر کے میں نے لگا دیا ہے، اور دونوں کو آپ نے چپکا لینا ہے۔ آپ میرے سننے سے زیادہ میرے ہاتھوں کی طرف غور کیا کریں۔ اس طرح میں نے دونوں طرف چپکا لیا، نیچے والے کو بھی اس طرح چپکا لیا، اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ ٹھپ ٹھپ کر دیا ہے تاکہ یہ آپس میں چپک جائے۔ اور یہ جب ڈرائی ہوگا تو یہ بالکل جڑ چکا ہوگا۔ اس کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیں۔ اگر آپ نے کوئی ہارڈ چیز رکھنی ہے، زیادہ وزنی چیز رکھنی ہے، تو آپ کا یہ جو اس کا نیچے پیندا ہے اس میں گتا کوئی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن مجھے جو بھی چیز اس میں رکھنی ہے لائٹ ویٹ ہی رکھنی ہے، اس لیے میں کوئی گتا وغیرہ نہیں رکھ رہی۔ اب اس کو میں ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں۔ لیں جی، اب یہ ڈرائی ہو چکا ہے، اب یہ ڈرائی ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں کیا رکھنے لگی ہوں، کیونکہ یہ لائٹ ویٹ ہے اور تھوڑا سا نازک ہے، تو میں اس میں اپنے ہسبینڈ کی ساری ٹوپیاں رکھ دیتی ہوں۔ جیسا انہوں نے سوٹ پہننا ہوگا اس طرح اپنی ٹوپی نکال لیں گے، اور اس سوٹ کے ساتھ ٹوپی کو میچنگ کر کے آرام سے نکال لیں گے۔ اس طرح ان کے سامنے سامنے ہوگی۔ ابھی میں نے وہ تھیلے میں رکھی ہوئی، پہلے بھی میں نے ایک ڈبے میں رکھی تھی، وہ ڈبہ باجی میری کام والی سے ٹوٹ گیا، تو پھر میں نے اس طرح تھیلے میں رکھ دی۔ اب میں یہ ساری ٹوپیاں جو ہیں اس طرح اس آرگنائزر میں ڈال کے، اس تھیلے میں ڈال کے میں رکھ دوں گی، تاکہ ان کی نظروں کے سامنے رہیں۔ جو ان کو ٹوپی چاہیے ہوگی وہ نکالیں گے، وہ یوز کر لیں گے۔ کتنا زبردست
آرگنائزر بن گیا ہے۔ اگر آپ نے ٹوپیاں نہیں رکھنی، آپ انڈر ویسٹ یعنی کہ بنیان وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں، بچوں کے انڈر ویئر بھی رکھ سکتے ہیں، ساکس بھی رکھ سکتے ہیں۔ لائٹ ویٹ ہے، اس وجہ سے اگر آپ کا یہ گتا، یہ تھیلا جو مضبوط ہے، اس میں آپ کپڑے بھی رکھ سکتے ہیں۔ چونکہ یہ لائٹ ویٹ تھا اس لیے میں نے اس میں لائٹ چیزیں رکھی ہیں، باقی یہ اس تھیلے میں ہے اور اس طرح کا میں اور بھی بناؤں گی۔ یہ ساری ٹوپیاں میں ان میں سیٹ کر دوں گی۔ اس طرح چیز ڈھونڈنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر وہی تھیلا بڑے سائز میں ہم رکھتے تو اس میں چیز آپ کو نظر نہیں آنی تھی۔ اس طرح اس کی کٹنگ کر کے اس کو جوڑ لیا ہے۔ یہ زبردست آرگنائزر ہمارا گھر میں بن کے تیار ہو گیا ہے۔ آپ لوگ بھی اسی طرح کے جو بیگز ہوتے ہیں اپنی چیز نکال کے ان کو پھینک نہ دیا کریں، اس طرح فولڈ کر کے رکھ لیں جو فولڈ کرنے کا طریقہ رکھا ہے، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اس میں رکھ سکتے ہیں۔ کہیں سے بھی آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، سفر پہ جانا ہے تو اس کو اس طرح کیری کریں اور آپ آسانی سے اپنی گاڑی میں رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو جو بھی چیز اس میں سے چاہیے آپ کو نظر آ جائے گی، کیری کرنا بھی آسان ہے اور نظر بھی آپ کو آ جائے گا، ہے نا زبردست آئیڈیا۔ نیکسٹ ہیک کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس طرح کے ڈسپوزیبل آپ کے گھر میں بھی بول آتے ہوں گے، کوئی آئس کریم آتی ہوگی، کوئی ایسی چیز آتی ہوگی۔ میں اس کا آج زبردست آپ کو استعمال کرنا بتا رہی ہوں۔ آپ کے گھر میں جو بھی خوشبو والا ٹیلکم پاؤڈر ہے، جو بھی خوشبو آپ کو پسند ہے، تھوڑا سا اس میں آپ نے ڈال دینا ہے، اور فائل پیپر وہ بھی ہر گھر میں ہوتا ہے، نہیں ہے تو لے کے رکھ لیں۔ اگر نہیں ہے تب بھی نہیں، فائل پیپر بھی نہیں ہے تو آپ اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک پلاسٹک کی لڈ ہوتی ہے، ڈھکن ہوتا ہے، آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی اس طرح کی سوئی لینی ہے اور اس کے ساتھ اس میں سوراخ کر دینے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لینے ہیں۔ آپ کے گھر میں الماری ہے، آپ کے کچن میں اگر بیڈ اسمیل آ رہی ہے، کہیں بھی آپ یہ بول رکھیں گے تو یہ ٹیلکم پاؤڈر کی خوشبو جو ہے اس میں پھیلے گی، اور نمی کی وجہ سے، جو برسات کی وجہ سے الماریوں میں اسمیل ہے یا بیڈ کے پاس اسمیل ہے، آپ بیڈ کے سائڈ پہ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، الماری میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے گھر میں بھینی بھینی خوشبو آتی رہے گی، بیڈ اسمیل ختم ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہیک کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس طرح سٹیل کے جو بھی برتن ہوتے ہیں، چمچ ہوتے ہیں، چھریاں کانٹے جو بھی آپ کے گھر میں ہیں، ان کو جب یوز کرتے ہیں وہ ڈل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پانی کو فل گرم کر لینا ہے اور گھر کے سارے چمچ جو ہیں آپ نے اس پانی میں ڈال دینے ہیں، اور وہ فائل پیپر جو بچ گیا تھا آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے رولے سے کر لینے ہیں، رولے گول گول رول بنا لینے ہیں، گول گول رول بنا کے آپ نے ان کو اپنے یعنی کہ ہاتھ کی مٹھی میں دباتے جانا ہے۔ جب وہ رول جیسے بال ہوتے ہیں اس طرح بنا لینے ہیں تاکہ یہ دب جائیں۔ اگر اسی طرح آپ پھینک دیں گے تو وہ کھل جائے گا۔ آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بال بنا لینے ہیں اپنے ہاتھ کی مٹھی کے ساتھ، 4-5 آپ نے اس کے بال بنا لینے ہیں، اور یہ جو سٹیل کے چمچ ہے پانی ابلتا ہوا ہے اس میں ڈال دینا ہے، اور اس میں ایک میجیکل پاؤڈر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے۔ آپ اس ٹرک سے صرف سٹیل کے چمچ نہیں، سٹیل کے گلاس، پلیٹس، آپ جو بھی برتن ہیں اس کو بڑے برتن میں اس طرح پانی کو بوائل کر لیں اور اس طرح رول کر کر کے آپ نے فائل پیپر ڈال دینا ہے، اور اس میں ایک میجیکل پاؤڈر جو ہے وہ ڈالنا ہے۔ اس میجیکل پاؤڈر میں ہر مسئلے کا حل پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے، بیکنگ سوڈا، جس کو ہم چنے وغیرہ گلانے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ 1 سے 2 ٹیبل سپون آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں۔ یہی پانی میں چمچ نکال کے آپ سٹیل کی پونیاں جو ہیں وہ ڈال دیں۔ اگر آپ کے گلاس، پلیٹیں، کوئی بول ہیں، کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں ہے وہ ڈل ہو چکی ہے، آپ اس میں اس طرح ڈال دیں۔ یہ بیکنگ سوڈا ڈال کے آپ نے 2 منٹ کے لیے اس کو بوائل کرنا ہے، اس پانی کو، اور اس پانی کے ساتھ آپ اپنے فرش کو بھی صاف کر سکتے ہیں، وہ بھی چمک جائے گا۔ آپ اپنے واش روم میں بھی ڈالیں تو وہ بھی آپ کا واش روم بھی چمک جائے گا۔ واش روم کی ٹوٹیاں وغیرہ پہ بھی یہ پانی آپ ڈال سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو صرف میں چمچ کو صاف کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، لیکن یہ پانی آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے، اس سے اپنے واش روم صاف کریں، اپنے واش روم کی ٹوٹیاں صاف کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچن کے جو سنک ہیں ان کی ٹوٹیاں وغیرہ بھی صاف ہو جائیں گی۔ 2 منٹ بوائل کرنے کے بعد ان کو چمچ سارے جو ہے ان کو نکال لیں، اور نکالنے کے بعد سادہ پانی لیں۔ اس پانی کو میں ضائع نہیں کرنا ہے، اس لیے میں بڑی احتیاط سے چمٹا لیا ہے، اس کے ساتھ یہ چمچ جو ہے وہ نکال رہی ہوں۔ لیکن اگر آپ نے اس پانی کو ضائع کر دینا ہے تو علیحدہ بات ہے، لیکن میں اس پانی سے واش روم صاف کروں گی، اس کی ٹوٹیاں وغیرہ صاف کروں گی انشاءاللہ۔ وہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کو وہ بھی طریقہ بتاؤں گی۔ یہ سارے چمچ نکال کے میں سنک میں لے جا رہی ہوں، اور سنک میں پانی کے ساتھ اس کو واش کر دینا ہے۔ کوئی آپ کو لیکوڈ سوپ نہیں، کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سارے چمچ جو ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اتنے ڈل تھے لیکن اتنے شائن آ گئے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے ابھی نئے لیے ہیں۔
अब इनको मैं सादा पानी यानी कि टूटी खोल रही हूँ, पानी खोला है और इसके नीचे वॉश कर रही हूँ। हल्का हल्का सा मैंने इसको मसल लिया है। ये देखें मेरे चम्मच कितने शाइन कर रहे हैं। आप लोग भी इस तरह अपने स्टील के बर्तन इस ट्रिक के साथ अपने स्टील के घर के सारे बर्तन चमका सकते हैं। कितने शाइन कर रहे हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करके मुझे फीडबैक देना है। अगर ये मेरी टिप्स पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों तक भी फर्स्ट में ये टिप्स पहुंच सकें। अब आपको तंदूरी रोटी बनाने का तरीका बता रही हूँ। आपने आटा लेना है, मैदा लेना है, दोनों को मिक्स कर लेना है, उसमें दही डालना है, नमक डालना है, मीठा सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है और इसको आम नीम गर्म पानी से गूंद लेना है। और आधा घंटे के लिए मैंने रेस्ट दे दी थी और ये फूल गया है। अब जिस साइज़ की आपको रोटी चाहिए उस साइज़ के आपने पेड़े बनाने हैं और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलनी। इस तरह हल्के हाथों से इसको बेल लेना है, ऊपर पानी लगाना है, तिल छिड़क लेने हैं, धनिया गार्लिक यानी कि जो लहसुन है वो छिड़क देना है और इसको चिपका देना है। ऊपर पानी और लगा देना है ब्रश के साथ और पानी लगा के आपने तवे को जिधर पानी लगाया हुआ है तवे पे डालनी है रोटी और चिपक जाएगी। आयरन का तवा होना चाहिए। जब आपकी रोटी जो है पकना शुरू हो जाए तो चूल्हे के ऊपर आपने इस तरह सेकाई कर लेनी है। घर में साफ़ सुथरी आप तंदूरी रोटी आराम से बना सकते हैं। अब आपको तंदूर में और पसीने वाली रोटी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितनी ज़बरदस्त रोटी बन गई है। इस तरीके से आप मुख्तलिफ फ्लेवर में रोटियां अपने घर में बना सकते हैं। ये मैं गार्लिक वाली बनाई है, आप सिंपल भी बना सकते हैं। चलो चलते हैं मेन हैक की तरफ। आपके घर में भी इस तरह केक आते हैं और आपके ये जो गत्ते होते हैं आप इनको बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज के बाद आपने इनको फेंकना नहीं है। ये बहुत काम की चीज़ है, इससे बहुत कुछ बनेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको वो भी बनाना बताऊंगी। आपने कोई भी सुआ लेना है यानी कि जिससे बर्फ़ तोड़ते हैं, या आपके घर में कोई भी इस तरह की कोई शार्प चीज़ हो वो ले लेनी है, लेकिन उसके नीचे आपने रफ वाला गत्ता रख लेना है। स्लैब पे इस तरह ज़ोर ज़ोर से मारेंगे तो आपकी स्लैब पे भी निशान पड़ सकते हैं। मैंने सुआ यानी कि बर्फ़ तोड़ने वाला जो सुआ होता है उसके साथ मैंने इसमें सुराख कर लिए हैं। ऊपर मैंने जो नमक मिर्च घोटने वाला डंडा होता है वो मारती गई हूँ और सुराख कर लिए हैं और इसके ऊपर केचप की बोतल का ढक्कन लगा दिया। अब इसको सूखने के लिए रख देती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका मैं क्या इस्तेमाल करूँगी। दूसरा जो गत्ता है वो भी ले लेते हैं और उसको भी मैंने उल्टी तरफ कर लिया है। ये बोतल के ढक्कन जो है, आपके बोतलें आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, पानी वाली बोतल्स आती हैं, उनके जो ढक्कन है आप उनको फेंका ना करें। इस तरह आपने कोई भी ग्लू लेनी है, ग्लू गन है तो वो ले लें। मेरी ग्लू गन इस टाइम मिल नहीं रही, लेकिन इसने बहुत ज़बरदस्त काम दिया है। मैंने यही जर्मन ग्लू जो है वो पैकेट था, थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, जम गई हुई थी, मैंने बोतल में निकाल के रख ली हुई है। मैंने इस गत्ते के ऊपर ये ग्लू जो है इस तरह लगा दी है। इसको आप थोड़ा सा ड्राई होने दें और इसके ऊपर आप ये वाले जो ढक्कन है इस तरह रखने हैं, लेकिन मैं साथ ही इसके रखती जा रही हूँ क्योंकि मुझे इसको अभी नहीं चाहिए। ये जब ड्राई होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसका क्या इस्तेमाल करूँगी। ये ढक्कन लगा के मैं इसको ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। ये दोनों चीज़ें हमारी ड्राई हो गई है। अब ये जो है आपने देखा है मैंने उसको घुमाया है, बिल्कुल नहीं उतरा, और इसको भी आप उल्टा कर लें। आपके घर में जब भी खाना बनता है टेबल पे रखते हैं तो वो उसके लिए कोई ना कोई स्टैंड चाहिए होता है। इस तरह का गत्ता जो है आप नीचे रखें, नीचे ढक्कन लगे होंगे, आप टेबल पे रखें, उसके ऊपर गरम गरम कोई भी डोंगा रखें। तो इस तरह अगर शीशे की डाइनिंग टेबल है या प्लास्टिक शीट ऊपर बिछी हुई है तो वो गरम गरम चीज़ आप डोंगा रखेंगे तो वो जल जाती है, मेल्ट हो जाती है। और ख़ाली इस तरह गत्ता रखेंगे उसके ऊपर जब भी कोई डोंगा रखेंगे तो जब गत्ता है उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा, आपका गत्ता टूट भी सकता है। इस तरह आपने ढक्कन रखा होगा तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट स्टैंड बन गया है। आप कोई भी बर्तन इसके ऊपर गरम गरम रख के अपनी टेबल पे रख सकते हैं। इस तरह आपका जो प्लास्टिक शीट है वो भी जलेगी नहीं और आपका स्टैंड जो है बहुत खूबसूरत बन जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी लिड जो मैंने बनाई है वो सुराख, जो भी हम गर्म चीज़ अपनी चीज़ को ढांपना है, खाने वाली चीज़ को ढांपना है तो इस सुराख में से हवा भी क्रॉस होती रहेगी, आपकी चीज़ भी ख़राब नहीं होगी। इस तरह कोई भी गर्म चीज़ होती है, स्टील वाली जो जालियाँ हैं मैंने ला के रखी हुई हैं तो उनके साथ ढांपती हूँ। अब इस तरह के छोटे छोटे 1 पाउंड का केक आए तो इस तरह आपने सुराख करके इस तरह ऊपर ढक्कन लगा के आपने रख लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी लिड तैयार हो गई जाली वाली। उम्मीद करती हूँ ये मेरे टिप्स आइडिया पसंद आए होंगे। पसंद आए तो मुझे फीडबैक दीजिएगा। मज़ीद इस तरह के टिप्स आइडिया के लिए बिया क्रिएटिव कॉर्नर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट में पहुँचे। अब बिया को दुआएं देते इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।